تعلیم کہاں حاصل کی, کس کالج میں گئے, کن لوگوں سے ملتے تھے, بچپن کیسے گزرا. ہم بات چیت کا آغاز بچپن سے کرتے ہیں. تو آپ ہمیں اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں. اندر میرا یعنی اگر یہ یہاں سے شروع کریں کہ تاریخ پیدائش, تو میں بتاؤں کہ سن 25 میری پیدائش کا سال ہے. تو لاہور سے دور ستلج کے اس پار ایک جگہ ہے فیروز پور شہر, جی وہاں کا میں رہنے والا ہوں. وہیں سے میٹرک کیا, پھر لاہور آ گئے. یہاں کالج ڈویژن کون سی آئی میٹرک؟ میٹرک میں یہ ایک دردناک بات ہے کہ میٹرک میں میں واحد اپنے گھر کا, اپنے خاندان کا فرزند تھا کہ میں فیل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں یا خودکشی کا. پھر میں نے کہا میں گھر سے بھاگ جاتا. مطلب اس کی وجہ صرف میٹرک میں فیل ہونا تھا؟ بہت اس میں اتنی بڑی ذلت کہ کبھی خاندان میں ایسے ہوا ہی نہیں تھا. اچھا ہوا پھر میں اس وجہ سے کہ مجھے میتھمیٹکس نہیں آتا تھا, حساب میں میں بہت نالائق. مجھے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اگر ایک حوض کو 2 نالیاں 3 گھنٹے میں بھرتی ہیں, اور اگر ایک چھوڑ دی جائے اور دوسری کھول دی جائے تو حوض کتنے گھنٹے میں بھر جائے گا. مجھے کیا پتا. میں کہتا ہوں مجھے وہاں بٹھا دو اور بتا دو کون سی نالی کھلی ہو, بتا دوں گا ٹائم لے کر. یہ نہیں آتا. ایک سوال آتا تھا کہ بتائیے 1780 13 جولائی کون سا دن تھا. فائنڈ بائی کیلنڈر وہ نکالا, وہ نہیں سمجھ میں آتا تھا. الجبرا کہ کبھی ہوا آپ نے سنا کہ لام کو جیم کے ساتھ ضرب دی جائے اور بے کو سین کے ساتھ لیا جائے, برابر ہے کہ فرض کیجیے برابر ہے لا کے. بھائی یہ کیا واقعی نہیں سمجھ. میں بڑی ایمانداری کے ساتھ کوشش کرتا رہا تو نہیں کامیاب ہو سکا. پھر ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو. یہ بات میں ویسے پہلے بھی بتا چکا ہوں, لیکن میں پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ جیومیٹری جو ہے یہ بھی 100 مارکس کی ہوتی ہے, یہ بھی 100 کا, تو کم سے کم 100 تو لے لو. تم پاس ہونے جوگے نمبر 33% کے اعتبار سے, تو تم جیومیٹری کی 52 پروپوزیشن کو یاد کر لو. تو وہ میں نے رکھ کے کاغذ پہ کھینچ کے نقشہ ذہن میں بٹھا کے سردیوں کی راتوں کو قمیص اتار کے تاکہ سردی لگتی رونگٹے کھڑے رہے اور مجھے تکلیف یاد کرتا رہا. تو اس میں انور میں نے 40 ایکسرسائز ایسے یاد کر لی جیسے حافظ قرآن کو یاد کرتے. آج ہے تو مجھے پتا نہیں, جب بھی نہیں پتا, اب بھی نہیں پتا. تو 10 اس میں ایسی تھی جس میں یہ خرابی تھی کہ یہ جیومیٹری کے اعتبار سے الجبریکل آئیڈینٹی کے زور پہ اس کو پروو کرے, یعنی اس میں آدھا الجبرا آ جاتا تھا. اور وہ یوں آتا تھا کہ جیومیٹری کی آپ نے فگر دے دی, اس کے بعد نیچے اس کی اننسیشن لکھنی پڑتی تھی کہ چونکہ یہ ہوا اس لیے یہ ہوا. اگر 2 لائنیں دوسرے کو کراس کرے تو پھر اس کا اینگل یہ بنتا ہے. اچھا وہ جو کا تو لکھنا تھا, وہ میں یاد کرتا تھا, مجھے یاد نہیں ہوتا تھا. تو اب مجھے جو فائدہ ہوا ولیجر ہونے کا, جس گاؤں میں رہتا تھا, سکھوں کا گاؤں تھا, وہاں پر ہیر بارش بہت پڑی جاتی تھی. تو وہ میں نے جو چیز تھی نیچے لکھی جانے والی اس کو بطرز ہیر یاد کر لیا تاکہ جب میں وقت آئے تو تو وہ یوں کیا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جو الجبریکل آئیڈینٹی تھی کہ if there be two separate lines, one of which is divided into any number of parts, a rectangle contained by the two separate lines. اب تک یاد ہے مجھے اتنی عمر ہے. تو یہ ساری میں یاد کر کے طرز ہی ذہن میں آ گیا. بڑا خوش کیا. اب 100 نمبر کا پڑتا ہے, اس میں تو میں 80 لے لوں گا کیونکہ کوئی چیز میرے ہاتھ سے پھسل بھی نہیں. اب جب کمرے امتحان آیا اور میں پرچہ حل کرنے بیٹھا تو وہ آ گیا, رکھ لیا سامنے, 3 سوال یہ بھی آئے. اب جب تک میں گاؤں نہیں میں تو لکھ نہیں سکتا. تو میں تو اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ مزید سے پرچے جیسے کرتے رہو, گھر لے جاؤ, بوٹی مافیا, اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. تو وہ جو انویجیلیٹر تھا وہ کہ یہ کیا آوا, سب چوکنے ہو جاتے. پھر میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے چنانچہ بڑی مشکل سے جو کام مجھے 15 منٹ میں کرنا تھا وہ پونے گھنٹے میں اندر ہی اندر گانا گا کے یہ لکھا. تو یہ آپ مجھ سے ڈویژن پوچھ رہے تھے تو مجھے تو ساری بات بتانی پڑی کہ
बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया, लेकिन फिर जब मैथमेटिक्स का धंधा मुझसे छूटा तो फिर अल्लाह के फजल से BA MA फिर ये फिर मुश्किल नहीं लगा मुझे।